نبی پر پتھروں کی برسات کی گئی، ملک الجبال آیا، اللہ ناراض ہو گیا، فرشتے نے پہاڑوں کو کہا اے نبی حکم فرمائیں ان پہاڑوں کو ان پر گرا کر ان آبادیوں کو تہس نہس کر کر ختم کر دوں۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، کہنے لگے فرشتے اس کی قطعی حاجت نہیں، آج یہ میرے مخالف ہیں، کل یہ میرے موافق اور وفادار ہوں گے۔ مسلمانوں، میرے اور نبی کی، تمہارے نبی کی شان اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اور ذکر اتنا بلند کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی مضبوط، طاقتور، بے باک، جرأت مند قیادت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جان قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان نہیں جائے گا۔ اس لیے دیکھو تم نے جانیں لی، بڑی فہرست ہے لمبی آزادی کے بعد سے، ہم خاموش رہے کہ نہیں؟ اتر پردیش میں بلڈنگوں کو بلڈوز کر دیا، خاموش رہے، مسلمانوں کو بھیگر کر دیا، خاموش رہے، املاک لوٹی گئی، خاموش رہے، جلوس تم نے نکالے مسلمانوں کی مسجدوں کی بے حرمتی کی، ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ بولو نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمان جان کے لیے نہیں ڈرتا، مسلمان جان قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ مجھے مغلیہ سلطنت کے ایک عظیم بادشاہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹھہر جائیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جہانگیر جس کے انصاف کی دعائی اپنے نہیں پرائے دیتے، ایک مناظرہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، بلایا بٹھایا، گفتگو ہونے لگی، ایک طرف ایک فرقہ ہے، ایک طرف ایک اور فرقہ ہے، اور جب جہانگیر کو اس کی بیوی نور جہاں پشت پناہی کر رہی تھی، اس اثنا میں ایک شخص سے میرے اور تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، تو اس بادشاہ نے اٹھ کر کہا کہ اس کی ابھی گردن مار دو، تو ملکہ نے کہا کہ اسے میں جانتی ہوں چھوڑ دو، میں تاریخ ساتھ جملے کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ وہ میرے نبی کا وفادار غلام تھا۔ وہ اٹھا، اپنی بیوی کی طرف دیکھا ملکہ کو، اور دیکھ کر کہنے لگا جان من، جان دادائیں، ایمان نہ دادائیں، میں نے تجھے جان دی ہے، اپنا ایمان نہیں دیا ہے۔ مسلمان اپنی جان دینے تیار ہے لیکن ایمان نہیں دے گے، جان لے لو، دے دیں گے، ایک نہیں 1000 کو مارو نبی پہ قربان ہو جائیں گے، 1 لاکھ کو مارو قربان ہو جائیں گے، 1 کروڑ کو قتل کرو قربان ہو جائیں گے، لیکن ایمان پر حملہ کرا تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہم مقابلہ کرنے نہیں ڈرتے، جمہوری انداز میں۔ اللہ سلامت رکھے نقیب ملت کی قیادت کو، ان کی ذمہ داریوں کو، مولا ان کے دست و بازوں میں طاقت عطا فرمائے، آپ کے ذریعے معاونت کے ذریعے اللہ غیبی مدد فرمائے، اور کیوں نہ فرمائے پروردگار۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو میرے نبیوں کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور جو میرے محبوب کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ۔ یہاں مفکر اسلام تشریف فرمائے، ان کی دعاؤں سے کہوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جنگ بدر ہے، اسلام کا اولین معرکہ ہے، جسے اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے۔ مولا علی مشکل کشا بار بار گر جاتے ہیں، 17 کاری ضرب لگے ہیں، اور جب اٹھے جنگ سے فارغ ہوئے تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گرتا تھا، کوئی تھا جو مجھے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھو اور لڑو۔ حضور نے کہا کہ علی پر چالا نہیں کہا یا رسول اللہ، آپ فرمائے میں نے توجہ نہیں کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اے علی وہ جبرائیل تھے جس کو اللہ نے تیری مدد اور نصرت کے لیے روانہ کیا تھا۔ تو دوستو، جب کوئی اسلام کے لیے ٹھہرتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں جلسے ہوتے رہیں گے، جلوس ہوتے رہیں گے، پروٹیسٹ ریلیز بھی ہوتی رہیں گی، جب ضرورت جیسی پڑے گی، جیسے ہمارے قائدین ہم کو کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ لیکن آج کا یہ جو جلسہ ہے، جو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سنیں، ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، حدیث شریف روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ حکم دیا، جمعے کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک ممبر تیار کرو۔ کہا رسول اللہ پہلے سے موجود ہے، کہا ایک اور تیار کرو۔ ممبر تیار کیا گیا۔ جب وقت مقررہ پر صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے کہا کہ اے حسان آ اس ممبر پر بیٹھ جا۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہیں، اجلے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور نے کہا تو بیٹھ جا اور بیٹھ کر، اب توجہ سے سنیں حضور کے الفاظ کے، حدیث مبارکہ کے۔ آقا نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر رسول کہتے ہیں، ان کو کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ صرف نعت بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ علماء کی توجہ سے اجازت سے کہوں گا، صرف نعت بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ہجو کرتے تھے۔ وہ نبی کے دشمنوں کی، نبی کے گستاخوں کی مذمت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے بولے؟ مذمت کیا کرتے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس پر فضل اور کرم فرما، اور ارشاد فرمایا کہ اے حسان تو جب تک میرے مخالفوں کی، میرے دشمنوں کی، میرے گستاخوں کی مذمت کرتا رہے گا تب تک اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد فرماتا رہے گا۔ دارالسلام میں موجود مسلمانوں، میرے نبی کے وفاداروں، تم تنہا نہیں ہو، جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ بالکل تمہارے ساتھ ایسے ہیں جیسے بدر میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن کب؟ جب ایمان والے آؤ۔ ایمان کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھو۔ ایک بات عرض کروں، بہت باتیں چاہتا تھا جی کہ کہوں، لیکن وقت کی قلت ہے اور حکم بھی ہے منتظمین کا، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک بات سن لے بس، میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام، مخالفتوں کا یہ سلسلہ جب بڑھتا گیا حضور دیکھتے رہے، اور جب مکہ فتح ہوا دوستو، جب مکہ بولے فتح ہوا تو حضور جب داخل ہوئے تو حضور کے ایک جانثار صحابی تھی، جس طرح آج آپ کے دل مضطرب اور بے چین و بے قرار ہے نا، روحیں مجروح ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ایک جانثار صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں اور میرے نبی کے گستاخوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمل دیکھیے، حضور ہیں، حضور کی سواری ہے، عبداللہ ابن رواحہ آگے ہیں، اور مذمت کس کی؟ بولو، نبی کے گستاخوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی اور کہا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے آگے جا رہا۔ ادب یہ ہے کہ نبی اور خدا کے آگے نہ بڑھا جائے، تو رسول اللہ کے آگے جا رہا ہے۔ اب سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ میرے گستاخوں کا جواب دے رہا ہے، یہ میرے مخالفوں کی جو گستاخیاں ہیں ان کی مذمت کر رہا ہے۔ اور اے سن میرے عمر، میرے پیارے عمر، حضور نے فرمایا سن، ان پر تمہارے تیر اتنا اثر نہیں کریں گے جتنی میرے اس صحابی کی مذمت اثر کرے گی۔ آپ میری بات نہیں سمجھے میری بات؟ آج کا یہ جلسہ کس لیے؟ عظمت مصطفیٰ کے لیے اور میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کی مذمت کے لیے۔ تو مجھے کہنے دے ذمہ داری سے، جلوس اپنی جگہ، پروٹیسٹ ریلیز اپنی جگہ، آج یہاں مصطفیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور نبی کے گستاخوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کی محبت میں حضور کے دشمنوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں تیروں سے زیادہ نبی کے ارشاد کے مطابق آج آپ کی مذمت اثر انداز ہونے والی ہے۔